اسلام، آج کی یہ محفل شہیدان مدینہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اظہار عقیدت و محبت کے لیے منعقد ہے۔ میں شکر گزار ہوں قاضی صاحب کا، مولانا مصطفیٰ صاحب کا، مسجد کے دیگر نمازیوں کا کہ مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اس موضوع پر کچھ گزارشات اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ابھی مفتی صاحب نے تمام صحابہ بالخصوص سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر جامعیت کے ساتھ کیا ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے۔ آپ محرم سے آغاز کر لیں، محرم سے لے کر ذی الحج کے آخر تک یہ اسلامی سال آپ ہماری، میری نہیں، ہماری اہل سنت و جماعت کوئی بھی محفل آپ لے لیں، اس کی ریکارڈنگ آپ دیکھ لیں اور سن لیں، آپ اللہ کی حمد و ثنا، انبیاء و رسول علیہ السلام، بالخصوص خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے مزین پائیں گے۔ آپ ہماری ہر محفل کو صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے سجا ہوا پائیں گے۔ آپ ہماری ہر نشست کو آل اطہر کے فضائل کے بیان سے مزین اور منور پائیں گے۔ آپ ہماری محفل کو، ہماری ہر محفل کو پاکان امت، اولیاء کرام، صوفیاء اسلام کے ذکر سے مزین پائیں گے۔ ہماری محفل میں ائمہ مجتہدین کے تذکرے ہو رہے ہوں گے، محدثین کے تذکرے ہو رہے ہوں گے، آل اللہ کی باتیں ہو رہی ہوگی۔ جو بھی اللہ کی بارگاہ میں عظمت والا ہے، آپ ہماری ہر محفل میں اس کا ذکر محبت کے ساتھ ہوتا سنیں گے۔ میں کسی ایک محفل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی ایک مقرر اور خطیب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، آپ اہل سنت و جماعت کی کسی بھی محفل کو لے لیں، اس کو اللہ اور اس کے معبود بندوں کے ذکر سے مزین پائیں۔ اگر ساری جماعتیں خلوص نیت کے ساتھ یہ روش اختیار کر لیں، اسلام دنیا میں پھیلے گا، دینی قوتوں کو دنیا میں غلبہ حاصل ہوگا اور دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ اسلام کی تبلیغ ہم باہر کی دنیا کو کیسے کریں جب ہر وقت آپس میں دست و گریباں ہیں؟ اب دنیا کو ہم تبلیغ اسلام کی کیسے کریں جب امت کے بڑوں کے خلاف ہم خود ہی لگے ہوئے ہوں؟ آپ بالفرض ایک مثال کے طور پر آپ دعوت دیتے ہیں
یہودی کسی نصرانی کہ اسلام میں آؤ، اسلام قبول کرو، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اسی میں انسانیت کی فلاح ہے، انسانیت کی کامیابی اسی کے ساتھ وابستہ ہے، آپ دعوت دیں، جواب میں وہ کیا کہیں گے کہ آپ ہمیں کس شخصیت کی طرف بلا رہے ہیں، ہمیں کس کا کلمہ پڑھنے کو کہہ رہے ہیں، وہ جو ان کے ساتھ رہے ان کی بھی اصلاح نہیں کر سکے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ، آپ توجہ سے میری بات سنیں تو سمجھیں گے۔ آپ میں کس اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آپ میں کس پیغمبر اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، وہ دنیا کی کیا اصلاح کریں گے؟ وہ جو ان کے ساتھ رہے، جو مکہ میں ساتھ رہے، جو مدینہ میں ساتھ رہے، یہ 23 سال کا عرصہ جو ان کے ساتھ رہے ہیں، جو پیغمبر ان کی اصلاح نہیں کر سکے ہیں، وہ 14 صدیاں بعد دنیا کی اصلاح کیسے کریں گے؟ بتاؤ پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب پھر نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ وہ میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، جامعہ پاکستان سے پہلے کے لیڈر کا میں نے حوالہ دیا، اس نے کہا تھا وہ اس کا تعلق کسی اور جماعت کے ساتھ تھا، خدا کے بندو وہ چھوڑو اس بات کو، ان جھگڑوں کو رہنے دو، وہ معاملات طے ہو چکے ہیں، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب کیوں ان پر تان و تشنیع کے تیر چلا چلا کر دنیا میں اسلام کو بدنام کر رہے ہو؟ اس نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی تھی۔ عزیزان محترم، ایک جماعت ہے بحمداللہ جو اس بات پہ نازاں ہے، ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں، ہمارے اعمال نامے میں اور تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عنوان خدا کی عقیدت و محبت ضرور لکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ من آمن
جن کو ولی مانتے ہیں، ہم جن کو رسول کائنات کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ جانتے ہیں، ہم جن کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، ہمیں وہ یہ درس دے رہے ہیں کہ جو آل محمد کو نہ مانے وہ محمد کو ہی نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پیار یہیں آپ کو نصیب ہوگا۔ میں چیلنج دے کے یہ بات کر رہا ہوں۔ آج ایک جگہ بات ہوئی، یہ تان کوئی کیا گیا کہ صحابہ کے فضائل کی بات کرو تو ناسبی ہونے کا تانا، فعل فور ناسبی ہونے کا تانا، کہ ہم نمازوں میں آل پہ درود بھیجتے ہیں، ہم سارا سال آل کا ذکر پاک کرتے رہتے ہیں، ہماری آپ محفل نام دیکھیں، ہماری محفل سما دیکھیں، آپ کو آل اطہر کا ذکر کثرت سے سننے کو ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب صحابہ کی بات کرتے ہیں، ہم ان پر تنقید کرنے سے روکتے ہیں تو ناسبی ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ اسی طرح بندے نے ناسبی ہونے کا الزام دیا تو میں نے جو رد عمل وہاں ظاہر کیا اور لکھ کر ظاہر کیا کہ محبت اس کا نام ہے کہ زندگیاں گزر رہی ہیں، جلسے کرتے کرتے، جلوس نکالتے نکالتے، مجلسیں پڑھتے پڑھتے زندگیاں گزر رہی ہیں، اور آج تک کربلا کے سب شہیدوں کے نام بھی کون کو نہیں بتائے۔ میں نے تو کسی کو کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، نہ میں نے کسی لڑائی کے پر کوئی اکسایا ہے، ایک انصاف کی بات ہے، اور کی دعوت دے رہا ہوں میں۔ ہمارے علماء تشریف رکھتے ہیں، اگر میں خطا پڑھوں یا میری رہنمائی کرے میں قبول کروں گا، کوئی عالم ہو مجھے رہنمائی دے۔ وہ میرا ایک دوست تھا، وہ پاکستان سے باہر تھا، تو کچھ لوگوں سے اس کی وہ گفتگو شروع ہوئی تو یہ تانا مارا کہ جی صحابہ وہ امام حسین پاک کے ساتھ کربلا میں کیوں نہیں آئے۔ اب اعتراض اس انداز سے لوگ پیش کرتے ہیں کہ عوام اہل سنت سادہ لوگ ہیں، محبت کی باتیں سنتے رہتے ہیں اور انہیں کچھ بتایا بھی جاتا ہے تو یہ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً میرے ساتھ رابطہ کہ یہ کہہ رہے ہیں جی صحابہ تو بات تو یہ صحیح ہے جی کہ صحابہ کیوں نہیں گیا سرکار حسین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا کہ سرکار جب مدینہ سے چلے تھے تو کیا آپ نے وہاں مسجد نبوی شریف میں اعلان کیا تھا کہ میں کربلا کے لیے جا رہا ہوں یا کوفہ کے لیے میں جا رہا ہوں اور آؤ میرے ساتھ؟ جو کچھ ادھر بتایا جاتا ہے اسی پر غور کر لیں، جو کتابوں میں لکھا ہے اس کو پڑھ لیں۔ کیا سرکار نے کوئی دعوت دی تھی؟ آپ تو خاموشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے سناٹے میں مدینہ منورہ سے نکل آئے تھے، کسی کو بتایا نہیں، یوں ہی مکہ مکرمہ سے وہ یوں ہی کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اور اس کے باوجود اگر تمہیں اطمینان نہیں ہوتا تو مجھے یہ بتاؤ کہ ان کربلا کے شہیدوں میں 72 تعداد بتائی جاتی ہے، ہماری تحقیق کے ہمارے قابل کی کیس میں 72 افراد امت ہیں اور 19 جو ہیں وہ والے قید کے افراد ہیں، 91
تو کیا اس وقت دنیا میں یہ صرف 17 یا 19 ہی افراد آل بیت کے تھے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا صرف یہی تھے؟ کیا دنیا میں اتنی ہاشمی موجود تھے اس وقت؟ یہ صرف 17 یا 19 سے تھے اور کوئی نہیں تھے۔ سن 60 ہجری کا ہے نا واقعہ، تو اندازہ لگا لیں آپ، یہ 60 سال کا عرصہ، 60 سال کا عرصہ ہے نا، 60 ہجری جو ہوا، ہجرت سے کاؤنٹ کر رہا ہوں میں، تو 60 سال میں یہ بنو ہاشم بس کتنے ہی تھے، ان کی نسل نہیں پھیلی تھی۔ ادھر تو یہ بتایا جاتا ہے، بلکہ ہم خود بتاتے ہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورۃ الکوثر کی تفسیر میں، اور جن کو وہ نہ پڑھ سکے، دستیاب نہ ہو، تو کوثر الخیرات مولانا اشرف سیالوی صاحب کی وہ دیکھ لے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر کی تفسیر، کہ یہاں الکوثر سے مراد اولاد کی کثرت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو یہ اتنے تھوڑے نہیں تھے، تعداد ان کی سینکڑوں میں تھی۔ نسب کی کتابیں پڑھیں آپ، علم الانساب والوں کی طرف رجوع کریں، لیکن ساتھ تو سارے نہیں آئے۔ اگر یہ الزام صحابہ کو دیا جائے گا تو یہ الزام اہل بیت کو بھی جائے گا، تو پھر کیوں ایسی باتیں کرتے ہو کہ اہل بیت پر بھی زد پڑے؟ ہم تو ایسا نہیں کہتے ہیں، کیونکہ ہماری تربیت بھی ایسی ہے، ادب ادب ادب، دین ادب ہے۔ ہمیں یہی سبق گھر میں پڑھایا جاتا۔ عوام گرامی، میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ ہمارا طریقہ اللہ والوں کی تعریف بیان کرنا۔ ہم تبرہ والے نہیں ہیں، ہم تولا والے ہیں، ہم محبت والے ہیں، ہم بیزاری والے نہیں ہیں۔ تو ابھی عشرہ ذوالنورین، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر پاک، اور ساتھ ساتھ شہیدان کرب و بلا کے تذکرے، ہماری ہر محفل میں، ہماری ہر مسجد میں، ہماری ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر گھر میں حسین پاک اور آپ کے وفادار ساتھیوں کا ذکر ہوگا۔ بے شک، انشاءاللہ۔ با حسین، با حسین، با حسین۔ تو تولا والوں کے پاس آؤ، تبرہ والوں کی تولا والوں کے پاس آؤ، محبت والوں کے پاس آؤ۔ یہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذوق یہ ہے اولیاء کی بات کی جائے، تو آپ کو یہاں اولیاء کے تذکرے ملیں گے۔ آپ اگر ائمہ مجتہدین سے پیار کرنے والے ہیں، آپ کو یہاں ائمہ مجتہدین سے عقیدت ملے گی۔ آپ جس کے چاہنے والے ہیں اللہ کے محبوبوں میں سے، جس کے آپ چاہنے والے ہیں، آپ ہماری محفل میں آئیں، آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے۔ یہ ہم دعوے سے کہتے ہیں، ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ کوئی اور بھی ہے جو یہ ضمانت دے سکے کہ یہ ہماری مجلس میں آ جائیں، ہماری محفل میں آ جائیں، ہماری گفتگو سنیں اور آپ کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچے؟ کوئی ہے ایسا؟ ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائے۔ ہم دونوں ہاتھ بلند کر کے دنیا کو للکار کے کہتے ہیں، ہماری محفل میں آ جاؤ، جس بھی جماعت کے ساتھ تعلق ہے، آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے۔ کہ ہم آپ سے بھی پیار کرتے ہیں، اصحاب
کروں گا کہ جو میں نے آیا مقدسہ پڑھی اس کے جس جز کے ساتھ آج کے بیان کا تعلق ہے رونما و بینہم، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، کافروں پر ہے سخت، آپس میں رحم دل، آپس کی جو محبت ہے اس کا اظہار کئی طرح سے کیا جاتا ہے۔ باوی محبت بنو ہاشم کی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ، پہلے خلیفہ کے ساتھ، دوسرے خلیفہ کے ساتھ، تیسرے خلیفہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بنو ہاشم کی محبت، بنو ہاشم کے ساتھ ان کی محبت۔ یہ محبت کا جوابی محبت کا اظہار ہے۔ محبت کے اظہار کے انداز دو چار نہیں ہے، بے شمار ہے۔ مثلا ایک میں مثال کرتا ہوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک ہے۔ ابھی حضرت ذکر فرما رہے تھے ایران کی فتح کا، تو عراق اور ایران یہ کسرا کے علاقے تھے، دونوں پر کسرا کی حکومت تھی۔ عراق اور ایران دونوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ یہ تو وہ مسلمات ہیں، مسلمات جو ہوئی تو پھر انکار کیا ہوا؟ مسلمات ہوتی وہ ہیں جو سب کے نزدیک تسلیم شدہ بات ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کسرا کی بیٹی شاربانو سلام اللہ علیہ کا نکاح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین پاک سے پڑھا، اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان لڑائیوں میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ خود مجھے عرب سے نکل کر فوجوں کی کمانڈ کرنی چاہیے، خود مجھے جا کے لڑائی میں شامل ہونا چاہیے۔ تو آپ نے اس حوالے سے صحابہ سے مشورہ لیا، جن سے آپ نے مشورہ لیا ان میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت سعد بن وقاص، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے موجود تھے۔ تو یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے باہر آ چکے تھے۔ ایک مقام پر رکے، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ خود نہ آئیں لڑائی میں، آپ مدینہ میں ہی رہیے۔ دوسرے حضرات نے کہا کہ نہیں، امیر المومنین کو جانا چاہیے۔ جب یہ پاس فاصلہ نہیں ہو رہی تو مدینہ منورہ سے حضرت کرار کو بلایا کہ عمر بن خطاب جب خود عراق کی لڑائیوں میں شمولیت کے لیے چلے تھے، اپنے پیچھے مدینہ میں اپنا نائب حضرت کرار کو بنا کے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ضرورت پیش آ گئی، اب مشکل تھی تو مشکل کشا کو بلایا، واہ واہ واہ، مشورہ مانگا۔ تو مشورہ دیتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آپ کی عبارت ہے
نہج البلاغہ میں یہ شامل ہے۔ حیدر کرار کے خطبات نہج البلاغہ، اس میں آپ کا یہ ارشاد شامل ہے۔ اب جو مخلص ہوتا ہے، محبت والا ہوتا ہے، وہ صحیح مشورہ دیتا ہے۔ اب مشورہ دے رہے ہیں وہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کا حکم جن کے لیے رسول اللہ کو دیا گیا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کا جو فرمائی میں کیا عرض کرنے لگا ہوں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ یعنی ان کی بات ہے یہاں پر جن سے خطائیں ہو جاتی ہیں، جن کے ہوتی نہیں ہے، جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ تو معصوم اور سے خطا ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو مصداق نہیں نہ ہو سکتے۔ سمجھ رہے میری بات؟ جن کے بارے میں عقیدہ ہے کہ معصوم ہے، وہ تو مصداق نہیں نہ ہو سکتے صاحب کا۔ مصداق وہ ہیں جن سے خطائیں ہو سکتی ہیں، اسی لیے فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم، ان کو معاف کرو، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو۔ مطلب ہے کہ وہ خطا والے جن سے خطا ہو سکتی ہے، تو اہل بیت میں مراد نہ ہوئے، مراد صحابہ ہوئے، صحابہ مراد ہوئے، کیونکہ اہل بیت تو خطا ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ہے معصوم۔ اب جن سے خطا ہو سکتی ہے، اللہ نے فاعف عنہم، ان کو معاف کر، واستغفر لہم، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگ، وشاورہم فی الامر، امور میں ان سے مشورہ۔ صاحب وحی، صاحب قرآن، اولین و آخرین کے علوم جس کے سینے میں، مصدق لما معہم کی شان والا، صاحب کتاب، اللہ کا آخری نبی، اللہ نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صحابہ سے معاملات میں مشورہ دو۔ اتنی اہمیت ہے آپ کی بارگاہ میں صحابہ کی رائے کی، ان کے مشورے کی، جب ان کے مشورے سے جو بات طے پا جائے اور آپ کی پسندیدہ ہے، رب نبی سے کہہ رہا ہے ان کو معاف کر، تو ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اب اسی کے مطابق عمر بن خطاب لے رہے ہیں مشورہ۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص دوست کی طرح مشورہ دے رہے ہیں۔ اگر باقی محبت نہ ہوتی، اگر دلوں میں ایک دوسرے کا بغض ہوتا، تو کبھی ایسا مفید اور اچھا مشورہ نہ دیتے۔ تو اب وقت تھوڑا ہے، وہ عبارت دو کی کلمات میں آپ کو سنا نہیں سکتا ہوں سارے، کچھ میں کوشش کر دوں کہ آپ کو سنا دوں۔ ادھر جانے سے روکا، اے عمر آپ نہ جائیں، آپ اگر خود چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا کفر کہے گی یہ عرب کی اصل ہے، سب اس کو ختم کر دو، پھر مزے سے جیو۔ سارے کافر عمر کے دشمن کہ اب عمر آ گیا ہاتھ، سارے اس پر ٹوٹ پڑو، اس کو ختم کر دو، اور پھر اپنے ملکوں میں سکون سے جیو۔ یہ دنیا کفر یہ سوچے گی، اس لیے آپ خود نہ جائیں، بلکہ فَكُنْ قُطْبًا وَسْطَ الرِّحَابِ بِالْعَرَبِ، آپ قطب کی طرح، وہ پرانے چکیاں ہوتی گھروں میں وہ خواتین جو چلاتی تھی، درمیان ایک کیل ہوتا تھا، لوہے کی کیل، جس پر وہ پاٹ بھونتا تھا، اسے کہتے ہیں قطب۔
حیدر کرار نے کہا آپ کتب بن کر مدینہ میں رہیں اور کفار کو دشمنان اسلام کو آپ پیس ڈالیں، جنگ کی بھٹی میں ان کو جلائیں۔ یہ مشورہ فاروق اعظم نے قبول کیا، خود نہیں گئے، لشکر بھیج دیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر۔ اب وہ مدائن کی فتح، درمیان میں ہے دریائے نیلا، ادھر مدائن ہے، یہ اس طرف ہے عرب کی طرف۔ مدائن میں ایران والے بے فکری کے ساتھ یہ دریائے نیلا کی موجوں کو یہ سیراب کے رہنے والے کیسے عبور کر سکتے ہیں؟ یہ تو سیراب کے رہنے والے ہیں، خشک ملک کے رہنے والے ہیں، انہیں دریاؤں کے مزاج کا کیا پتا، یہ کیسے دریا کو عبور کریں گے؟ بے فکری میں بیٹھے۔ اور جب وہ پھر ایک اور احتیاط کی کہ جتنے بھی پل تھے دجلہ پر، جن پر سے عرب دریا کو عبور کر سکتے تھے، سارے پل بھی توڑ دیے تھے، بے فکری کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص جب دریا پہ پہنچے تو ارادہ کر لیا دریا کو عبور کرنے کا۔ تو میں کون ہے جو ہمیں ایرانیوں کے تیروں سے بچائے گا؟ عاصم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری اٹھا لی۔ ایک اونچائی پر، بلند جگہ پر 600 تیر اندازوں کے ساتھ مورچہ بند ہو گئے کہ اگر دریا میں سے گزرتے وہ تیر چلائیں تو ان کا جواب دیا جا سکے۔ یہ تیاری کرنے کے بعد سعد بن ابی وقاص نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا، ان کے پیچھے سارے لشکر نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ دشتوں دشتیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ ایرانیوں نے دیکھا یہ کیسی مخلوق ہے، وہ چلائے دیواں آمدن دیواں آمدن، وہ جن آ رہے ہیں جن آ رہے ہیں۔ اس ڈر سے وہ بھاگے، مدائن بغیر لڑائی کی فتح ہو گیا، وہ مال غنیمت آیا۔ آگے جس کی تقسیم کی بات حضرت بیان فرما چکے۔ اب یہاں میں حیدر کرار کرم اللہ تعالی واجہ الکریم کے کلمات ثنا، یعنی ایک یہ مشاورت ہے، اس میں شریک ہیں، دوستانہ انداز میں مفید مشورے لے رہے ہیں، زبانی تعریف کرتے ہیں، نمازوں میں ابتدا کرتے ہیں، ہر معاملے میں ساتھ شریک رہتے ہیں، اور بیٹوں کے نام ان کے نام پہ تجویز کی۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ میں یہ تفسیر اس کی تو انشاءاللہ کربلا کے موضوع پر بات کرتے ہوئے عرض کروں گا۔ اتنا آپ یہی کافی ہے جان لیں کہ حیدر کرار نے اپنے صاحبزادوں کے نام ابو بکر اور عثمان رکھے، یہ شامل ہے ان ناموں میں۔ کربلا کے شہیدوں میں زبانی تعریف، اور یہ بھی حوالے ہماری کتابوں کے لیے بھی پیش کر رہا ہوں۔ ایک عبارت فاروق اعظم کی شان میں، حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا ارشاد، ایک آپ کا ارشاد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مدح میں، اور اس پر میرا بیان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ناصر تواریخ میں یہ لکھا ہے، رحم اللہ ابا حفص کانا واللہ حلیف الاسلام وماوى الایتام ومنتهى الاحسان محل الایمان وکاف الضعفاء وماکل الحنفاء وقام بحق اللہ صابرا محتسبا
حتى أوضح الدين وفتح البلاد وآمن العباد عاقب الله من ينكسه عاقب الله من ينكس اللعنة إلى يوم القيامة. بس صرف ترجمہ تشریح میں نہیں جاؤں گا. مولا کائنات کے الفاظ ہیں کتاب ان کی نصر البخاری جلد 5 کتاب 2 صفحہ 144. اللہ رحم کرے عمر بن خطاب پر, خدا کی ان پہ رحمت ہو. عمر اسلام, اللہ کی قسم عمر اسلام کے سچے خیر خواہ تھے, سچے ہمدرد تھے اسلام کے, یتیموں کا آسرا تھے, احسان کے اعلیٰ مرتبے میں فائز تھے, ایمان کا مرکز تھے, ضعیفوں کی جائے پناہ تھے, متقیوں اور پرہیزگاروں کے ملجا و ماوا تھے. اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت فرمائی اور اس راستے میں تکلیف و مصیبتوں پر صبر کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے والے تھے. یہاں تک کہ دین روشن ہو گیا, ملکوں کو فتح کیا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خوف سے بچا کر امن عطا کیا, امن قائم ہو گیا. جو شخص بھی ان کی شان کو گھٹائے, تنقیص کرے, نقص ڈھونڈے, نقص بیان کرے, ان کی شان میں کمی کو بیان کرے, وہ قیامت تک اللہ کی لعنت کا حقدار ہے. بے شک بے شک. حیدر کرم اللہ تعالیٰ علیہ کریم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں امیر المومنین باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اور یہ اسی کتاب کا حوالہ ہے, رحم اللہ عثمان کانا واللہ اکرم الحفظ و افضل البرا حجادم بالاسحار کثیر الدموع عند ذکر النار نحازم لکل مکرما سباقا لکل منجیا حبیبا وفیا صاحب جیش الاسرت وحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآقب اللہ من یلعنہ لعنت اللہ. مولا کائنات عثمان بن عفان کی شان میں بولتے ہیں, پہلے دعا دیتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہوں عثمان بن عفان. سبحان اللہ. اللہ کی قسم وہ رسول اللہ کے شریف ترین داماد تھے اور مقدس لوگوں سے بزرگ ترین فرد تھے, بہت تہجد گزار تھے, دوزخ کی آگ کو یاد کر کے بہت رونے والے تھے, ہر بہترین کام میں ہر نجات کے پہلو میں پیش قدمی کرنے والے تھے. غزوہ تبوک میں اسلامی لشکر کی اعانت کرنے والوں کے سردار تھے اور رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار تھے. جو ان کی شان میں سب کرتا ہے, جو عثمانی غنی کی توہین و تحقیر کرتا ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہو اور سب لوگوں کی لعنت. بے شک بے شک. ارشاد مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حوالہ ان کی کتاب کا. احباب گرامی, میں پھر اپنے بیان کا خلاصہ عرض کر دوں. آپ ہماری جس محفل میں بھی آئیں گے, آپ اللہ اور اس کے محبوبوں کے فضائل و معاملات سنیں گے. نہ ہم صحابہ کے بے ادب اور گستاخ ہیں, نہ آل اطہر کے بے ادب اور گستاخ ہیں, نہ اولیاء اور علماء ربانی کے بے ادب اور گستاخ ہیں. یہی ہمارا اصل و اصول, یہی ہمارا اصل و اصول ہے. اور میں اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ علیہ اور پھر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر فاضل بریلوی کہتے ہیں, آل سنت کا ہے بیڑا پاؤ, سبحان اللہ. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطلاع رسول اللہ. سبحان اللہ.
صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت خوبصورت شعر، میرے نزدیک یہی تو شے عقبہ ہے نصیب. سبحان اللہ. واہ واہ. کسی اور عمل کی بات نہیں ہے، ابھی عملوں کا تو دعویٰ ہی نہیں ہے، ہے. عمل کا ہمیں دعویٰ ہی نہیں ہے، لیکن یہ دعویٰ ضرور ہے میرے نزدیک یہی تو شے عقبہ ہے نصیب، حب اصحاب نبی الفت اعلیٰ وجدو. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. میرے نزدیک یہی تو شے عقبہ ہے نصیر، حب اصحاب نبی الفت اولاد بطول. باخدا والا